میں کسی بھی کلاس میں سروے کروں تو بہت سارے بچے جو ہے نا وہ وقار زکا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے. دیکھیں غلط کر رہے ہیں. لیکن سر پھر بھی پاکستان میں جب بھی کرپٹو کی بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی فیس آتا ہے یا اس کو کوئی اویئرنیس اس کے پھیلانے میں کوئی شخص آتا ہے وہ وقار زکا کا نام ہی آتا ہے کہ جی خدمات بھی ہے لیکن ادھر ارب روپے کا اسکیم بھی ہے نا. ایک طرف خدمت کی دوسری طرف سارا وصول کر دیا. تو یہ جو انفلوئنسرز ہیں یہ پروموٹ کر رہے ہیں بائنری ٹریڈنگ کو. میں آپ کو بتاتا ہوں بائنری ٹریڈنگ کیا ہے جی آپ کی وسادت سے لیمن لینگویج میں. جی ضرور. بائنری ٹریڈنگ ان ہاؤس بندے بیٹھے ہوئے ہیں. انسٹاگرام پہ دیکھ لو آج کل خواتین بہنیں بھی آئی ہیں, منہ چھپا ہوتا ماسک لگا ہوتا ایک اسکرین رکھا ہوتا یہ اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے کلیپنگ کر رہے ہوتے یہ دیکھو $1000 پرافٹ. پچھلے ہفتے ایک بہت بڑے انفلوئنسر نے جو اپنی بہت بڑی گاڑی کو توڑا سب کے سامنے کہ جی اور وہ عجیب سا بعد میں پتہ لگا تھا ویڈیو ہی ہے جنریٹڈ تھی. کیسینو کی طرح. کیسینو کا اونر ہی از اے رچ فوک ود گڈ پیپل اراؤنڈ ہم, رچ ان اسٹیٹسٹکس. ٹریڈنگ کا فیلئر ریٹ ہے 90%. 90%. یہ گوگل بھی کر لیں چیٹ جی پی ٹی بھی کر لیں 90% فیلئر ریٹ ہے. پاکستان میں 2023 میں 20 سے لے کر 23 میں امیزون کا پیک پیریڈ تھا. ہر بندہ اس کو کیش آؤٹ کرا تھا. اس کے بعد ایک دم جب ڈاؤن فال آیا امیزون کا تو جتنے بھی انفلوئنسرز تھے جن کو الف پہ کچھ بھی نہیں پتا وہ ایک دم ٹریڈنگ میں آ گئے. ٹریڈنگ کے انتھوزیسٹ بن گئے, مینٹور بن گئے. ای کامرس والے ٹریڈنگ میں آ گئے. کرنٹ جو ہمارے یہاں سینیریو ہے ایجوکیشن کیا ارریلیونٹ ہو چکی ہوئی ہے, جو ڈگری کا ہمارا یونیورسٹیز کا پورا سسٹم ہے. پاکستان میں چند ڈگریز ہیں جو کہ ان کا فیوچر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ. اور آج ہم شہر لاہور سے باہر ہیں اور شہر کراچی میں موجود ہیں. اور پہلی گیسٹ جو آج کے ہمارے کراچی کے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں. بہت سارے تعارف ان کے اور بھی ہو سکتے ہیں, فاؤنڈر دی مارکیٹ وزرڈز, اور بھی بہت سارے آپ ان کو جانتے ہوں گے. لیکن میں نے جو بھی انیشیل ملاقات میں محسوس کیا ایک باذوق انسان ہے, کیونکہ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے پرفیوم کو بڑے اچھے طریقے سے پہچانا کہ پرفیوم کی کون سی آ رہی ہے اور اس کا برانڈ کا نیم گیس کیا, اور بہت سارے اور بھی جو ہے انہوں نے فریگرنس کو گیس کیے. حارث خان صاحب ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. شکریہ جی, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. پرفیومز کے ساتھ کوئی خاص لگا ہوا ہے آپ کا؟ جی بہت شوق ہے مجھے پرفیومز کا, ایکسپینسو پرفیومز کا, واچز کا شوق ہے, پرفیومز کا شوق. ابھی کس کس کی اسمیل آ رہی ہے ذرا گیس کریں نا, آپ کو بھی خوشبو کس کی؟ ہر کسی نے آپ کو ڈائریکٹ کہا ہے کہ جس طرح کمرے میں آ کر ادھر جے ڈاٹ کی فریگرنس کی اسمیل ہے. پھر میں نے آپ کو ملٹی نیشنل برانڈس بتائے. ہاں ایسے ہی. ڈیور. دیٹس انٹرسٹنگ. اور آپ کا تعلق پشاور سے ہے, ہمارا تعلق لاہور سے ہے, ملاقات ہماری کراچی میں ہو رہی ہے. یہ بھی ایک الگ سے دلچسپ ہے اور بہت ہی ہم نے امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر بات چیت کرنی ہے. ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ بہت سے لوگ, اور ہم بھی صبح شام آج کل ڈسکشن بہت زیادہ سن رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ کرپٹو کو بھی جو ہے وہ لیگلائز کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اتھارٹیز بھی بن رہی ہیں. تو اس کو آج انشاءاللہ ڈیپ ڈاؤن ڈگ کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اپنا آپ اگر جرنی بتائیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو بڑا بزنس بیک گراؤنڈ بھی ہے, کچھ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے, مختلف طرح کے آپ نے کاروبار کیے ہوئے ہیں, ٹریڈنگ کی جانب کیسے آنا ہوا آپ کا؟ میں 2015 میں مجھے اسٹاک مارکیٹ کا 2013 میں پتہ چلا تھا. اچھا. آئی فون میں ایپ ہوتی تھی اسٹاکس کی, تو میں بڑا کیوریس تھا کہ یار یہ ایپ وغیرہ کیا ہے, یہ چارٹس لائن گرافس کیا ہے, مجھے بٹ کیوریس. پھر فاسٹ فارورڈ بی ٹی سی بٹ کوائن کی ہائپ بنی 2015 میں, تھوڑا سا ادھر سے ڈک ڈاؤن ڈیپ کیا. 2017 کے اینڈ مڈ میں بس انٹری کر دی مارکیٹ میں. 2017 کے مڈ اینڈ میں انٹری کر دی, اسٹارٹیڈ لرننگ اینڈ الحمدللہ اٹ ہیز بین اے ٹریمنڈس جرنی فرام دیئر. تو تقریباً 10 سال کہہ لیں مارکیٹ میں. اور جب کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں لیں گے تو یہاں پہ مارکیٹ سے مراد کیا ہوگی, اس میں کیا کیا آپ نے؟ ٹریڈنگ ہوگی, ٹیکنیکل انالیسس ہو گیا, مارکیٹ کی انڈرسٹینڈنگ. بہت زیادہ میں نے سائیکلز مارکیٹ کے دیکھے, بیئر مارکیٹ, بل مارکیٹ, پیریڈز آف چاپ, بہت مسٹیکس کی. اٹس بین اے ٹریمنڈس جرنی, پوری جرنی جس میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے. ایسے ہی ہے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی اس اسٹیج پہ آپ نے خیر پوری جرنی تھی, اس کا پورا پروسیس تھا, لیکن آج جب ہم کہیں پہ بھی ٹریڈنگ کا کرپٹو کا نام لیتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک ورڈ ذہن میں آتا ہے اسکیم اور اسکیمرز اور بہت ساری اس طرح کی ٹائٹلز. تو یہ اس طرح کی پرسیپشن کیوں بن گئی ہے اس فیلڈ کی؟ اسکیم تو دنیا کی ہر انڈسٹری میں ہوتا ہے. پاکستان میں 2023 میں 20 سے لے کر 23 میں امیزون کا پیک پیریڈ تھا. ہر بندہ اس کو کیش آؤٹ کرا تھا. بہت لوگوں نے اس میں بزنس کریٹ کیا, لوگوں نے سروسز بیچے. اس کے بعد ایک دم جب ڈاؤن فال آیا امیزون کا, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو جتنے بھی انفلوئنسرز تھے جن کو الف پہ کچھ بھی نہیں پتا, ٹریڈنگ کے ریلیٹڈ یا انویسٹنگ کے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں پتا, وہ ایک دم
ट्रेडिंग में आ गए, ट्रेडिंग के एंथुजियास्ट बन गए, अच्छा, मेंटोर बन गए। ई कॉमर्स वाले ट्रेडिंग में आ गए। ई कॉमर्स वाले ट्रेडिंग में आते थे ना, मतलब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन्फ्लुएंसर्स के पास जो जिनके पास फेम होता है, कैश आउट करते रहते हैं, मतलब डिफरेंट निचेस में जाते रहते हैं। मतलब एंड्रयू टेट को बड़े कॉपी करते हैं लोग, अगर आप देखें ना, बहुत ज़्यादा उसको कॉपी करते हैं। उसकी भी बिहाइंड अपनी यूनिवर्सिटी ये प्रोडक्ट बेच रहा है, लाइफ दिखा रहा है। तो इस चीज़ से लोग बड़े मुतासर होते हैं, इस लाइफस्टाइल से, पूरा इस इंस्टाग्राम की लाइफस्टाइल से। तो 2023 के बाद 25 में जब ये लोग बन गए ट्रेडर मेडर, सारे आ गए इधर, तो इनको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग का। ये लोग बस समझते हैं सिर्फ ट्रेडिंग ये एक निच में, वो कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ किस टाइप की जी, ट्रेडिंग कर जी। रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे यूथ को, लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को जितना नुकसान पहुंचाया ना, सोशल मीडिया ने पहुंचाया। मेरे बनिस्बत, मेरे बकौल, ये इंस्टाग्राम सारा फेक है। मतलब इंस्टाग्राम, आपको भी पता है, सोशल मीडिया कोई भी जिंदगी का अलग रुख तो नहीं दिखाता ना। इस पे लोग आते हैं, गाड़ी शेयर करते हैं, घड़ियाँ शेयर करते हैं, जहाज में बैठे होते हैं, एक लैपटॉप लाइफस्टाइल, ये चीजें दिखा रहे होते हैं। और इससे ये यूथ बंदा कहता है कि यार ये इसने ट्रेडिंग से ये वाकई सक्सेसफुल है, मैं भी करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल और होगा। सर आप बहुत जानते हैं कि बहुत फेक लाइफ़स्टाइल रेंट बहुत पे फेक, चीज़ें लेके जो है वो सिर्फ़ बहुत शो ऑफ करते हैं और लोग उस पे ईमान ले आते हैं। जी, बहुत फेक लाइफस्टाइल है। गाड़ी रेंट पे कर ली, 4-5 शर्ट गाड़ी में रख दी, उसी गाड़ी में एक 10-20 टिकटॉकें बना ली, पूरा महीना कंटेंट निकल आता है। देखिए ये हर इंडस्ट्री, सिर्फ इधर नहीं, और इंडस्ट्रीज में भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेडिंग को इम्पर्सनेट किया जा रहा है। लोगों का पब्लिक परसेप्शन जो है, ये दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। आप अगर देखें ट्रेडिंग एक बहुत वेस्ट फील्ड है। इसमें फिर किस में होते हैं, आपने किस टाइप की ट्रेडिंग करनी। फाइनेंशियल मार्केट अ बिग स्पेस। हमारे पास इधर कमोडिटीज हैं, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, स्टॉक मार्केट है, ठीक है। फिर इसमें भी अंदर किस में आपने कौन सी टाइप की ट्रेडिंग करनी है, शरिया कंप्लेंट करनी है, या जो इस गैर इस्लामिक चीज़ें हैं जिसमें सट्टा गैम्बलिंग वगैरह आती है, ये कर। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग को। मैं आपको बताता हूँ बाइनरी ट्रेडिंग क्या है, जी, आपकी वसादत से लेमन लैंग्वेज में। जी ज़रूर। बाइनरी ट्रेडिंग, इन हाउस बंदे बैठे हुए हैं, प्लेटफॉर्म उसने क्रिएट किए, चीज़ अनरेगुलेटेड है, उसमें कुछ भी नहीं है, सारा गेम स्क्रिप्टेड है। और ये किस टाइप की ट्रेडिंग है जिसमें आप टाइम के अगेंस्ट बेट कर रहे हो। मतलब ये फॉर एग्जांपल बिटकॉइन एक कॉइन हो गया, 10 सेकंड में बिटकॉइन की प्राइस ऊपर होगी नीचे होगी, आप पैसे बेट कर देते हो, ठीक है। तो ये तो गैम्बलिंग हुई ना, ये स्पेकुलेटिंग। आप प्राइस टाइम के साथ स्पेकुलेट कर रहे हो। और अब ये इन हाउस रिग्ड गेम है, जो इनके एल्गोरिथम्स होते हैं, ये तो रिग्ड है। बंदा अगर ये, मतलब उसको जो जिसने ये मंडी खोली है, बाजार खोला हुआ है, तो नफा के लिए बैठा हुआ है ना, कैसीनो की तरह। कैसीनो का ओनर, ही इज अ रिच folk with good people around him, rich in statistics. तो वो तो इन हाउस इसका एल्गोरिथम होता है, और ये एट द एंड ऑफ द डे इसका काम है इस बंदे को थोड़ा प्रॉफिट देना, फिर देना, एट द एंड इससे सब कुछ लेना दोबारा। तो वो प्राइस इसके अगेंस्ट कंट्रोल भी कर सकता है ना, प्राइस अंदर कंट्रोल कर दे, 2-3 सेकंड का डिले ऐड कर दे, तो इसके तो पैसे गए। मतलब ये भी इंजीनियर्ड है सारा। सारा सारा प्रोग्राम फेक। और इस चीज ने जितना पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाया ना, उतना एक किसी चीज ने भी नहीं पहुंचाया। और इसको ये लोग ट्रेडिंग कंसिडर कर रहे हैं, पब्लिक को गलत गाइड कर रहे हैं। गाड़ियाँ, लैपटॉप, लाइफस्टाइल, ये चीज इंस्टाग्राम पे देख लो, आजकल खवातीन बहनें भी आई है, मुंह छुपा होता, मास्क लगा होता, एक स्क्रीन रखा होता, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्लैपिंग कर रहे होते, ये देखो $1000 प्रॉफिट। तो ये क्या चीज हम सिखा रहे हैं लोगों को, हम गैम्बलिंग सिखा रहे हैं। और ये जिस टाइम पे आप बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने जो अपनी बहुत बड़ी गाड़ी को तोड़ा सबके सामने कि जी ये, और वो अजीब सा बाद में पता लगा था वीडियो ही है जनरेटेड थी, और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि इस तरह वो करने के लिए। लेकिन सर आप जो बातें कर रहे हैं, मेरा तो ख्याल था कि आपसे जब हमारी गुफ्तगू होगी तो आप इस चीज़ को प्रमोट करेंगे, बताएंगे कि आप ऐसे हैं, रातों रात अमीर हो जाएं। आप तो इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। आपका मकसद क्या है ये सब कुछ अचानक से मीडिया अपीयरेंसेस करने का? जी, देखिए मैं 2021 से इस स्पेस में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे जानते हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, काफ़ी नॉलेज है, मेरे 72,000 स्टूडेंट्स हैं, अच्छा। पब्लिकली प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, यूडमी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है सारे। अब जितना लोग
ٹرسٹ کرتے ہیں, جن کا یقین ہے میرے اندر, تو میں ان کو غلط گائڈ کروں کہ ٹھیک, میں تو اس کو رسپانسبلٹی اوبلیگیشن کنسیڈر کرتا ہوں, میرے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے, تو میں ان کو گمراہ کروں یا ان کو تلخ حقیقت بتاؤں اس چیز کی کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے, یہ تو میں رسپانسبلٹی کنسیڈر کرتا ہوں, اور میں اس کے اوپر اویئرنیس دوں گا. جو اگر بندے کو اگر بری بھی لگے ایک چیز ٹھیک ہے تو اٹ از واٹ اٹ از, میں دوں گا ان کو دکھاؤں گا تلخ حقیقت اس چیز کی, ڈارک ریئلٹی. میں ٹریڈنگ کو بالکل انڈورس کرتا ہوں, لیکن ایک اسٹریٹجک وے سے نا. یہ تو کوئی ٹریڈنگ نہ ہوئی بائنری پلیٹ فارمز لے کر. دیکھیے وہ میں نے آپ کو بائنری ٹریڈنگ کا کہا, جی بائنری ٹریڈنگ کا کہا, تو ان کا انفلوئنسر کا ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے, ان کا یہ کماتے کس طرح, یہ بائنری والے یہ پلیٹ فارمز اپروچ کرتے ہیں انفلوئنسرز کو صحیح ہے کہ آپ کو ہم 70% ٹریڈنگ فیس دیں گے اگر آپ کی لنک کے تھرو اور لوگ آئیں, ریفرل آئی ڈی ریفرل آئی ڈی سے اور لوگ آئیں, ہم آپ کو 70% کمیشن دیں گے. وہ جیتے ہارے آپ کو کوئی فرق آپ نے نہیں, بس بندے لا کر دینے, آپ نے بندے لا کر دینے, پلیٹ فارم ہے اور بس آپ بندے لا. اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں ان کو خود بھی ٹریڈنگ نہیں آتی, بس لائف سٹائل, گاڑیاں, کیمرے میمرے سارے یہ چیزیں, ایک پیچھے کیمرہ مین رکھا ہوتا ہے, یہ سارا ایک چیز بنائی ہے فلم پوری سوشل میڈیا پہ, اور بس بندے لا کر دو, بندوں کو سٹے پہ جواری پہ لگا دو, آپ گیملنگ پہ لگا دو, وہ نفع کریں نقصان کریں, مجھے کیا فرق. اور ہاں ایک تو یہ انکم ہو گئی, دوسرا ان لوگوں کو ریٹینر دیتے ہیں پلیٹ فارمز. میرے پاس پلیٹ فارم آیا $25,000 مہینے کے کہہ رہا تھا, 25,000 صرف ریٹینر, $25,000 یہ لو, ٹریڈنگ فیس الگ لو. مطلب جو آپ 70 لوگوں کو لنکس دو گے تو یہی چیز سیم جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, تو یہ ہو رہا ہے. تو اس پہ اگر آپ مجھے بتائیں, ایک بندہ جس کی لاکھوں میں فالوئنگ ہے اور اس کے اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس چاہنے والے ہیں, ٹھیک ہے, چاہنے والے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, ینگ یوتھ, مطلب وہ کہتے ہیں گاڑیاں ماڑیاں ساری چیزیں, یہ چیزیں فیسینیٹ ہوتے ہیں نا, ٹریڈنگ از اے فینسی ورڈ. تو اس چیز میں یہ لوگ آتے ہیں, اس کے لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بھی چلو 1,00,000 2 3 10 لاکھ 20 لاکھ بن جائیں گے. اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. ٹریڈنگ کا فیلئر ریٹ ہے 90%. 90%. یہ گوگل بھی کر لیں, چیٹ جی پی ٹی بھی کر لیں, 90% فیلئر ریٹ ہے. 5% بریک ایون ٹریڈرز ہیں. 5% جو سکسیسفل ٹریڈرز ہیں وہ بہت ہائیلی ڈسپلنڈ, بہت زیادہ ان کا ایکسپیرینس مارکیٹ کے اندر. اور ان کے ساتھ دیکھیں انسٹیٹیوٹس جو بگ بینکس ہوتے ہیں, بگ کمپنیز آپ کے اگینسٹ ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے, وہ تو مینولی ٹریڈ نہیں کرتے, ان کے پاس تو اپنے بوٹس ہوتے ہیں, ہائی فریکوینسی بوٹس ہوتے ہیں, الگوریتمز یوز کرتے ہیں تاکہ ان کی آٹومیٹڈ ساری چیزیں انفلو ہو. انفلوئنسرز کا ذریعہ معاش ریٹینر اور ریفرل لنکس, اور سیدھا بات ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, ایک بندے کو لاکھوں ڈالر ملنا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں سے, تو وہ اگر $5,000-6,000 مارکیٹنگ پہ اسپینڈ کر دے, کیا فائدہ ہوتا ہے. آپ نے گاڑی کی بات کی, دبئی میں گاڑی کی کیا, اسکریپ گاڑی کی کیا قیمت ہوگی, $4,000-5,000, اگر اس کو توڑ دے, اس کے اوپر سے لاکھوں میں ویوز لے, تو یہ کیا, یہ تو مارکیٹنگ ایکسپینس ہے اس کا, دکھانا کیا چاہ رہا ہے. صحیح بات ہے, یہ چیز ہے مارکیٹنگ. جو پچھلے ہفتے ویڈیو دیکھی ہے وہ ہر کوئی بنا سکتا ہے. بالکل, یہ ایک بندہ ہے جس کی فین فالوئنگ اتنی ہے, ٹھیک ہے, لوگ اس کو دیکھ کر لائف اسٹائل سے متاثر ہو کر, تو دبئی میں اسکریپ گاڑی کی قیمت کیا ہوگی, آپ اٹھا لو 2 3 4 $5,000 کر لو, بندہ اتنا کما رہا ہے, $5,000 اگر لگا دے, توڑ جو صحیح ویوز لے, اس کا کیا جاتا ہے اس پہ. اور یہ لوگ اس کو کہیں وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ادھر پاکستانی کمنٹ میں تالیاں بجائیں کہ کوئی کیا کام ہوگا. اللہ کا خوف کرو, تھوڑا کامن سینس ہوتا ہے. سر ہمیں دیکھنے والے جو ہے نا وہ 24 سال کی عمر سے 35 سال کی عمر میں, اور یہ آپ بہت سارے نام لے رہے ہیں, تو لوکل ہمارے بہت سارے انفلوئنسرز ہیں. ایک بہت بڑا نام ہے, آپ کی اجازت سے مینشن کرنا چاہوں گا, آپ چاہے نام لیں, وقار زکا. میں کسی بھی کلاس میں سروے کروں تو بہت سارے بچے جو ہے نا وہ وقار زکا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے. تو کیا وہ ٹھیک بات پہ ہیں یا یہ وہ صحیح نہیں کر رہے اپنے ساتھ؟ دیکھیں غلط کر رہے ہیں ڈفرینٹ. اب میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ, ایک ہر بندے کا 5 انگلیاں برابر نہیں ایسا ہی, ٹھیک ہے, 5 انگلیاں, کسی کے پاس کیپیٹل ہوگا, کسی کے پاس کیپیٹل نہیں ہوگا, کوئی ماں باپ ان کو اسپانسر کر رہے ہوں گے, کوئی کیا ایک میں نے آپ کو بتایا نا. تو جو ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹریڈرز ہوتے ہیں, ابھی 18 سے 24 سال کا جو لڑکا ہے, وہ کالج سے گریجویٹ ہوا, یونیورسٹی میں ہے, ٹھیک ہے, فل آف زیل, انتھوزیزم, پیشن ہے اس کے اندر, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, کچھ کے پاس امی ابو اسپانسر کریں گے, کتنا کر دیں گے, 5-10 ہزار, 15-20 30 لاکھ روپے, $10,000, ٹھیک ہے. یہ بھی میں آپ کو ایکسیپشن کیس بتا رہا ہوں جو بہت زیادہ ریئر ہے, کم ہے. بجائے اب
उनके पास ख्याल आता है कि यार ये बंदा बड़ा कामयाब है, मैं भी ट्रेडिंग में शॉर्ट लगा देता हूँ। पैसे नहीं है, 1 2 3 4 5 दोस्तों से पैसे ले लिए, मैंने पैसे लगा दिए मार्केट में। मुझे कोई किसी चीज़ का इल्म नहीं है, मैंने ग्रुप व्रुप जॉइन कर दिया, पहली ट्रेड ली लॉस हुआ, दूसरी ट्रेड ली, मेरे ऊपर प्रेशर आ गया कि यार ये तो बोरोड मनी है, मैंने तो पैसा उस बंदे को भी देना है, मैंने गलतियाँ स्टार्ट कर दी, इवेंचुअली मैं डिप्रेशन का मरीज भी बन जाऊंगा, अकाउंट भी मेरा वाइप आउट हो जाएगा सारा। तो इसमें तो मेरी तबाही है, ठीक है। तो बंदा तो ये सारा लाइफस्टाइल वगैरह देखकर यही काम करेगा जी, ना, जी। लोन लेकर, उसके पास पैसे नहीं, क्या करेगा, हुँ, उसको ये नहीं पता मैंने क्या करना है। तो मैं इनको एनकरेज करता हूँ कि भाईजान ये क्रिप्टो वेब3 बहुत बड़ी स्पेस है, ये लिमिटेड टू ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग में तो बहुत किस्म, उसको हम हुँ, एलेबोरेट करेंगे। आप अगर 18 से 24 साल के हो, ठीक है, टेक्निकल सीख लो, टेक्निकल स्टफ 1 2 3 महीने सीखो, बट यू शुड मेक मनी फर्स्ट। इन ट्रेडिंग यू नीड मनी टू मेक मनी। तो कैपिटल बनाना है ना, कैपिटल बनाना है, कोई स्किल पकड़ो इसी निच में। अब किसी निच, कोई निच भी हो सकती है, मैं इस डोमेन में काम करता हूँ, आपको इसी पे हुँ, अच्छा गाइड कर सकता हूँ। तो आपने कोई टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, ठीक है, जो ट्रेडिंग में यूज होता है, टेक्निकल एनालिसिस आप सीख गए, आपने दुनिया में हजारों की तादाद में ग्रुप्स हैं, ठीक है। डिस्कॉर्ड्स हैं, ट्विटर की हुँ, गोरों की ग्रुप्स हैं, ठीक है, कम्युनिटीज हैं, डिस्कशन करते हैं, मार्केट से रिलेटेड सर्विसेज फराहम करते हैं लोगों को। आपने उधर वैल्यू बिल्ड करना स्टार्ट किया, ठीक है, हुँ, उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, हेल्प आउट कर रहे हो चीज़ों में, इवेंचुअली विल बी हायर्ड बाय समवन। हुँ, 4 500 हज़ार डॉलर आप बनाओगे, मेरी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, इसी तरह मुझसे सीख कर आए, वैल्यू प्रोवाइड की, मैंने काम आउटसोर्स कर दिया उनको। तो ये आप भी करें ना। अलबत्ता अगर 2 3 400 डॉलर आपकी पूरी पोर्टफोलियो है और दिन रात स्क्रीन के सामने बैठे हो, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है, उसके सामने बैठे होते हो, इससे अच्छा नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चीज़ों को अगर मैं देखूँ, तो मेरे लिए ये बात वाइबल ज़्यादा नहीं है कि मैं अपने स्किल पे फोकस करूँ, इस स्किल से इतना प्रोवाइड करूँ कि अपनी एजेंसी खोल दूँ, अपना दुकान ही खोल दूँ। हुँ, हुँ, मेरे पास पैसा है, हाँ, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन हुँ, बात तो ठीक है ना, गाड़ी हुँ, तो मोटरवे पे चल रही है। रास्ता यही है। रास्ता यही है ना। हुँ, मैं उसको तो नहीं बोल सकती कि नहीं, आप 2 3 400 डॉलर से आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे। ये क्या, ये ये तो तो कोई बात ही नहीं है, फेक नॉनसेंस, ड्रीम्स हैं ये तो। बुलशिट। ऐसा ही है। और वल्गर सर लैंग्वेज थोड़ी सी हाँ, इस्तेमाल नहीं, कर रहा नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है सबक ये सिखाने के ये लिए। तल्ख हकीकत है इस चीज की। तो रादर देन वेस्टिंग टाइम ओवर हियर, यू शुड गेट मोर फोकस ऑन योर स्किल्स। हुँ। उसके अंदर आप स्किल्स के ऊपर फोकस करें, यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। सर ऐसे ही है, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बहुत से लोग शुरू में जो स्किल्स वाली बात करते हैं, वो फिर साथ ही कहते हैं कि हमारा कोर्स भी आप खरीदें। तो किस तरह का कोर्स ले लेना चाहिए? क्योंकि कोर्सेज़ का भी पूरा अलग से एक माफिया बना हुआ है। तो इनको आप एंडोर्स करेंगे कोर्स इंडस्ट्री को? देखिए जी, मैं आपको ये क्या बताऊं, हर सर्विस दुनिया में बहुत लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, हुँ, ठीक है, बहुत कोर्सेज बेच रहे हैं। कोर्सेज बेचना या ना बेचना, ये एक अलग अपनी इंडिविजुअल राय है। सारा कंटेंट इंटरनेट पे चैट जीपीटी पे पड़ा हुआ है। अगर कोई कोर्सेज को थोड़ा सा अपना मतलब प्रीमियम चीज करना चाहता है, इन पर्सन एक एक्सपीरियंस बंदा पढ़ाना चाहता है सामने स्टूडेंट्स को, उसका टाइम वैल्यूबल है, अगर वो लगता है तो कोई मसला तो नहीं है। लेकिन हैंकी पैंकी इस तरह, जिसको कहते हैं ओकी पोकी, हुँ, तो हुँ। वो चीज़ करना और किसी से कॉपी पेस्ट करके कोर्स पर बेचना, तो ये मैं समझता हूँ ये अनएथिकल है। क्या वो कोई चंद एक वेरिएबल्स हैं जिससे कोई आम आदमी ये इसको एनालाइज़ कर सके कि किसका कोर्स ठीक है, किसका नहीं? कौन सी 2 3 4 चीज़ें हैं जो किसी भी कोर्स को लेने से पहले जो वो देख लेनी चाहिए, तसल्ली कर लेनी चाहिए कि इस बंदे का कोर्स ठीक हो सकता है, इसका नहीं हो सकता? वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसका ख़्याल रखना चाहिए? देखें, इंटरनेट पे मैं तो आप सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि इंटरनेट पे सारा कुछ पड़ा हुआ है ऑलरेडी। सही है, कोर्स की ज़रूरत बहुत ही नहीं है। कोर्स की ज़रूरत, देखें, इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, ए टू ज़ेड। चैट जीपीटी भी अभी आ गया, हर हुँ, चीज़ पड़ी हुई ऐसे है। ही, आप जो सीखने वाला होगा सीख जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो मज़ा एक कम्युनिटी में आने का होता है ना, फॉर एग्जांपल आप कम्युनिटी में आ गए, एक कम्युनिटी में, तो वो भी सीख रहा है, तीसरा भी सीख रहा है, मैं आपस में इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो नेटवर्किंग बहुत तेज़ी से हो रही है। नेटवर्किंग। हाँ, नेटवर्किंग, तो इसके लिए आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, वेरियस ग्रुप्स। ये हुँ, ना पेड ग्रुप्स नहीं, फ्री भरा पड़ा हुआ डिस्कॉर्ड, इंटरनेट, ट्विटर पे लोग बहुत ज़्यादा है हुँ, इस चीज़ों पे, तो आप वो ज्वाइन करें, इंटरेक्ट करें, ह्यूमन कम्युनिकेशन हो। हाँ, कोर्स का दूसरा साइड, अगर कोई पब्लिक से लाइव आकर पढ़ाता है, कोई आपको लगता है हुँ, कि ही इज़ अ क्रेडिबल पर्सन बेस्ड अपॉन हिज प्रोफाइल, रिव्यूज़, एक्सपीरियंस, आप उसको ड्यू डिलिजेंस आपने
ان ڈیپتھ کی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں بنتا. اگر وہ چارج بھی کر رہا ہے اس کا پرسنل ٹائم ہے, ہاں ہی ایسے شوڈ ہی. ڈو دیٹ. ہاں, آپ نے اپنا گروپ کب بنایا اور دو ایکسپیرینس کیسا رہا؟ 2021 میں میں نے بنایا, فروری میں, اور فاسٹ فارورڈ ابھی تک الحمدللہ ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, بہت لوگوں سے پیار ملا ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے, خدا کا بہت مشکور ہوں. انیشیلی کتنے لوگ تھے اور آج کتنے لوگ ہیں؟ آج 46,000 لوگ ہیں گروپ میں, 46,000. 800. یس. اچھا, تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں اور مطلب جس کو جوائن کرنے کا طریقہ مطلب یا کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے یا ہر کوئی کر سکتا ہے؟ پبلک گروپ پہ ہر بندہ آ سکتا ہے. ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں؟ جی جی, سب سے پہلے پاکستان میں رسک مینجمنٹ پہ آواز میں نے اٹھائی تھی 2021 میں. اچھا. آپ نے فیمس مطلب جو اس ٹائم لیڈ کر رہا تھا, لوگوں کو سکھا رہا تھا کہ آپ آ جاؤ, یہ گروپ جوائن کرو, وہ کرو. تو رسک مینجمنٹ پہ لوگوں کو علم نہیں تھا یہ چیز, اور 2016 میں. بہت زیادہ یہ تھا 2020 میں جب پبلک چیزیں ہوئی نا آئی, تو 2020 میں بہت لوگ پیسہ لگا رہے تھے, 90% 95% لاس ہو رہا تھا. تو یہ 2 سمپل ٹاپکس تھے, 20 منٹ سارے نہیں لگتے تھے. اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنا دی. اچھا, ویڈیو لوگوں کو پسند آئی, ایکسپوز کر دیا آپ نے. ہاں, میں نے کہا اس ویڈیو کا نام ہی ہے رسک مینجمنٹ ایکسپوزنگ رولز. آپ نے تو لوگوں کا کاروبار دھندا بند تو کیا. اس پہ یہ تو لوگ ادھر سے بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیے, لائک کیے, بہت محبت آئی. پھر میرے تمام جتنے کورسز تھے, میرے پاس جو علم تھا نا, جو گورو کے لیے بیٹھتا, ان سب کو فری میں دے دیا. ابھی تک لائیو آن ریکارڈ ہے پبلک, سب کو فری میں نے دے دیا. جتنے بھی کورسز ٹاپ ٹو ڈاؤن, اوپن انسائکلوپیڈیا, کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے. فیس بک گروپ پہ پڑھے ہیں, ڈسکارڈ کے اندر پڑھے ہیں. اچھا, میں نے ان کو ڈسکارڈ میں یہ البتہ اپنے ماڈریٹرز ان کو میں پے کر رہا ہوں, رکھیں کہ کوئی بیسک کویشچن آنسرز ہوں وہ سالو کریں ان کے. تو آپ ہر چیز فری میں دیے جا رہے ہو, تو آپ کماتے کیسے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا ایک دوسرا بزنس ماڈل ہے, وہ ڈسکارڈ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, وہ ڈسکارڈ ہے دوسرا, اس میں بھی 70% لوگ فری ہے, ہائبرڈ موڈ پہ کام کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ٹریڈ کالز دیتے ہیں, مارکیٹ اپڈیٹ دیتے ہیں, ویڈیو اپڈیٹ, زوم سیشنز میرے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے لیے, ان کا فی ہم چارج کرتے ہیں. پلیٹ فارم پہ ایک فی چارج کرتے ہیں. اور میں خود کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کیپیٹل کم ہے, آپ کے لیے یہ ہے ہی نہیں, مت آؤ. میں تو آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا نا کہ یہ کس کے لیے ہے, کس کے لیے آپ کے پاس کیپٹل کم ہے تو مت آؤ. میں یا کوئی ٹریڈر ویل اسٹیبلش ٹریڈر کہہ رہا ہے کہ مت آؤ. اب میرے پاس الحمدللہ آڈینس ہر چیز ہے, میں ان کو دن رات مارکیٹ کر کے نہیں لے کر آ سکتا. میں تو ان کو خود کہہ رہا ہوں کہ آپ مت آؤ. کیوں مت آؤ؟ انسٹیڈ giving time to this domain you can make much of money اگر آپ دوسری طرف پہ جاؤ. دوسری طرف سے کہاں پہ؟ مطلب سروس انڈسٹری میں, جہاں سے آپ نے پیسے ریز کرنے ہیں. اگر آپ کے پاس کیپٹل نہیں, کیا کرو گے؟ ان لوگوں کو سن کر آپ نے ادھار لینا ہے, ادھار بوروڈ منی لانی ہے. ہاں, ایسا چیزیں بکوانی, بہت لوگوں نے بکوائی ہے. کوئی زیور بیچ رہا ہے, کوئی بائکس بیچ رہا ہے, کوئی. دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے فرسٹریشن ہے, لیک آف جابس, لیک آف اپرچونیٹیز ہے. پھر یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو نیگیٹو انفلوئنس تو آتا رہتا ہے نا. ایسا ہی ہے. بہت سے جو راتوں رات کمانے والے لوگ ہیں, ساتھ ہی جو ہے نا اینٹی ڈگری کیمپین چلتی ہے. میں چاہتا ہوں اس میں ضرور بات کریں گے, لوگ آگے بات سنتے ہیں. آپ ایک خود انفلوئنسر ہیں. ایجوکیشن جو اس وقت کرنٹ جو ہمارے یہاں سینیریو ہے, ایجوکیشن کیا ارریلیونٹ ہو چکی ہوئی ہے؟ جو ڈگری کا ہمارا یونیورسٹیز کا پورا سسٹم ہے, کیا یہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے, یا پھر یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے بھی ضروری چیز ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا. میرے ڈومین سے ریلیٹڈ نہیں ہے, جنرل کوسچن ہے, لیکن میں اس کے اوپر آپ کو اپنا رائے ضرور دوں گا. پاکستان میں چند ڈگریز ہیں جو کہ ان کا فیوچر ہے, لیکن وہ بھی ابھی آہستہ آہستہ بہت سیچوریٹ ہو گئی ہے. ایک MBBS ہے, ٹھیک ہے, میرا بھائی خود بھی ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, میں نہیں بنا. ہاں, بہت خواہش تھی ان کی کہ یہ بھی ڈاکٹر بنے. میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے, MBBS ہے. اس کے علاوہ یہ ڈینٹل کے BDS ہے, پھر CSS ہمارے ساتھ آتا ہے. ٹھیک, اب BBA کر کے بندہ کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے, اپنی جگہ یونیورسٹی میں اس کو بندہ اچھے سے اچھے اسکول جائے, اچھے سے اچھے کالج جائے, پڑھے, نیٹ ورک کرے, یہ وغیرہ. لیکن جب پھر پروفیشنل لائف میں بندہ پھر آتا ہے نا, تو آپ کو پریکٹیکل اسکلس چاہیے in order, because we are living on the most economic planet. In order to thrive you need to make money. یہ ایک بیٹر ریئلٹی سچ ہے, آپ کو پیسہ بنانا ہے. تو ہمارے پاس پاکستان میں آپشنس کیا رہ گئے جو سب سے سیف کیریئرس ہے؟ MBBS, ڈینٹسٹری, ٹھیک ہے, CSS کے لیے بندہ اٹیمپٹ کرتا ہے, اینڈ ڈریم گول ہے جو کہ اچھا بھی ہے بیوروکریسی کی طرف. اس کے علاوہ جتنی بھی یہ ڈگریز ہیں, تو آپ مجھے بتائیں یہ بندہ جب گریجویٹ ہوتا ہے کیا کدھر ان کو جابس ملتے ہیں؟ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مائگریشن کر لیں.
ہاں یونیورسٹی پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے، نیٹ ورکنگ کے لیے، ہر چیز کے لیے ٹھیک ڈسپلن ہے، کے لیے ڈسپلن ضروری کے لیے میں انکریج کرتا ہوں ہر بندے کو کہ ڈگری لیں، ڈگری نہ ہے۔ چھوڑیں، ہوں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اچھا سی ایس دیکھ لیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ آپ دیکھ لیں، یہ اچھی فیلڈس ہیں، مطلب میڈیا ہاں سائنسز۔ میڈیا سائنسز ہو گئی، اگر ایک بندے کا پیشن ہے تو ہمارے پاس بہت اچھے ڈگریز بھی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت ارریلیونٹ بھی ہے، اور اس پہ بہت ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ڈی پی ٹی اور فارم ڈی یا پھر بہت سی ایسی چیزیں، یہ بھی کمپلیٹلی اسکیم مجھے لگتے ہیں کہ 5 سال کی ڈگریز ہیں اور اس کو کرنے کے بعد کوئی اس کی جو ہے نا وہ پلیسمنٹ اس طریقے سے نہیں ہوتی، اور مہنگی ڈگری ہیں۔ جی مہنگی ڈگری ہے، لیک آف جابس، کچھ اس طرح نہیں، تو بندے کو کیریئر کاؤنسلنگ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک کس چیز کی ڈیمانڈ ہے دنیا میں، ہاں اسکل سیٹ کیا چیز ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر کام کرے، اس کو لرن کرے اسکل کو، ایسے ہی ہے، پھر تھرائیو ہو۔ ایسے ہی ہے۔ تو پاکستان میں اور ابھی ایم بی بی ایس بھی اتنا سیچوریٹ ہو گیا کہ ہر دیکھیں ایک قبائلی علاقے کے لوگ ہو گئے تھوڑے سے، وہ والدین سب سے زیادہ پیار اس دنیا میں والدین کرتے ہیں اپنے صحیح اولاد بات۔ سے، ٹھیک ہے، ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں محبت نہیں کرتا، تو ان کی خواہش ہوتی ہے، جمع پونجی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی میرے ڈاکٹر بن جائے، کیریئر اسٹیبلش ہو۔ تو اتنی سیچوریشن آ رہی ہے اس ڈاکٹرز میں بھی، اتنی آ رہی ہے، لوگ چائنا جا رہے ہیں، کرغستان جا رہے ہیں تاکہ ڈگریز وغیرہ لے لیں، ان کا کیریئر سیف ہو، مطلب ادھر بھی بہت سیچوریشن اب آ گئی اس ایسے ہی ہے بس، یہ آج کل چونکہ ایڈمیشن سیزن ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی ضرور ہم ٹچ کر کے آگے جائیں تاکہ لوگ اپنا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک فیصلہ کریں آئندہ آنے والے 4-5 سال انہیں کہاں گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سر ایک اور بہت ٹرینڈ آیا ہے کہ برین ڈرین پاکستان سے بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے جو کرنٹ اکنامک کنڈیشنز ہیں اس میں لوگ پاکستان میں رہنا بہت سے لوگ پریفر نہیں کر رہے ہیں، وہ پہلی فرصت میں یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس میں کوئی برائی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں، اپنی کوئی اپرچونیٹیز ایکسپلور کریں، یا پھر آپ کو اپنے کنٹری کو، اپنے ہوم لینڈ کو سرو کرنا چاہیے؟ واٹس یور اوپینین آن دیٹ؟ دیکھیں کنٹری ہوم لینڈ کو تو آپ تب اچھی طریقے سے سرو کرو گے جب آپ کے پاس مطلب یو آر آلریڈی ویل اسٹیبلش، پیسہ ہو۔ ایک بندہ جس کے پاس اس نے یونیورسٹی کر لی، اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، فیملی کا پریشر ہے، شادی کرنی ہے، پیسے اس کے پاس نہیں، وہ بیچارہ کیا کرے؟ صحیح بات۔ جاب اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو تو ہم بلیم نہیں کر سکتے۔ بائی آل مینس ہی شوڈ گو ہیو اے بیٹر لائف، اس کو تو ہم نہیں کر سکتے نا، سسٹم اس طریقے سے۔ ایک بندہ پیٹریٹ ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، ویل اسٹیبلش بھی ہیں، بہت پروفیشنل لوگ اس طرح جن کے پاس بہت ایکسپینسو اسکلز ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کمیونٹی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک بندہ ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، اتنے لیک آف جابز ہیں، کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے، لوگ مائگریٹ کرتے، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ ایسے ہی یہ بھی ایک جابس نہیں ہیں۔ سولوشن ہے کہ آپ باہر چلے جائیں اور ڈالرز کمائیں، لیکن بہت سے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ بیسٹ سینیریو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے فارن کرنسی میں ارن کریں، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ ڈالرز بنا تو بہت سب سے بیسٹ ہی یہی ہے، سب سے بیسٹ۔ اگر ایک بندے کے اندر پوٹینشیل ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، سروسز انڈسٹری میں وہ چلا جاتا ہے، اور انڈر دا رائٹ مینٹورشپ تو ہی کین ڈیفینیٹلی ڈو اٹ۔ اگر اس کے پاس زبردست قسم کی کمیونیکیشن اسکلز ہو تو کر سکتا ہے، ہی کین میک لیونگ آؤٹ آف اٹ۔ اور میں گورنمنٹس پہ بھی اس سے درخواست کروں گا کہ بچوں کو پریکٹیکل اس طرح اسکلز دیے جائیں، سکھائے جائیں تاکہ وہ کریں۔ ایسا ہی ہے سر۔ جو آپ کی ٹریننگ والی ہے بائنری ٹریننگ، تو خیر آپ نے اس کو نگیٹ کر دیا، لیکن جو اگر مثال کے طور پر میٹرک پاس ہے، انٹر پاس بندہ ہے، وہ بھی ٹریڈنگ میں آ سکتا ہے؟ اگر آپ اس کے کوئی انیشیل سٹیپس کو بتائیں گے وہ کس طریقے سے اس طرف جی ڈرائیو کر بالکل سکتے آ سکتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے اگر ٹریڈنگ کی بہت خواہش ہے تو سب سے پہلے دیکھیں بزنس کا اصول یہ ہونا چاہیے، کسی بھی کاروبار میں انٹری سے پہلے آپ کو انڈسٹری کے نو ہاؤ پتہ ہونے چاہیے کہ یہ کون سی انڈسٹری ہے، مطلب سمندر ہے، دریا ہے، آپ نے پہلے ایک پاؤں انڈر ڈالنا ہے تاکہ آپ کو گہرائی پتہ چلے، پھر دوسرا ڈالنا ہے۔ ادھر اگر ڈائریکٹ جمپ مارو گے تو ڈوب نہ جاؤ کدھر۔ تو بندہ اگر ہے پیشنیٹ ہے سب سے پہلے ٹریڈنگ سائٹ پہ چیز پہ، تو وہ آئے ٹیکنیکل انالیسس سیکھیں، ٹیکنیکل؟ ٹیکنیکل انالیسس سیکھیے۔ ٹیکنیکل انالیسس ان سمپل ورڈز، بائر سیلرز کے سامنے جو آپ کو چارٹ مارٹ نظر آتا ہے نا، چارٹ پہ یہ بہت کمپلیکس ہے، بائر سیلرز کے درمیان جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں چارٹ پہ شو ہوتی ہے، اس کو انٹرپریٹیٹ کرنا، اس کو ٹیکنیکل انالیسس کہتے ہیں۔ اس کے بقول اس کو دیکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں کہ بھائی یہ ٹریڈ لیا جائے، ادھر انویسٹ کیا جائے یا نہیں۔ سمپل ویری بیسک اسٹف یہ۔ پھر اس کے بعد رسک مینجمنٹ آتا ہے، پھر سائیکالوجی آتا ہے، پھر مارکیٹ کو اسٹڈی کرنا آتا ہے۔ ہاں بائی آل مینس
اگر ایک بندہ اتنا پیشنیٹ ہے وہ آئے 2-3 مہینے میں سب کچھ سیکھ لے, اس میں پریکٹس آؤٹ کرے. ایموشنز بھی میٹر کرتے ہیں اس میں. بہت زیادہ ہوں. جب آپ کا پیسہ اسٹیک پہ لگا ہو, یہ اس طرح مثال ہوگی کہ ڈاکٹر ہے, ساری زندگی تھیوری پڑھی ہے, گریجویٹ ہو گیا, سرجری تو نہیں کر سکتا نا ڈائریکٹ. تو آپ ادھر جب تھیوری کرو گے, ساری ادھر سیکھو گے, پھر آپ نے پریکٹیکل ایکسیکیوٹ کرنا ہے اس چیز کو. لیکن ایکسیکیوٹ آپ اچھا کرو گے جب آپ کے پاس لرننگ ہوگی, ایٹ لیسٹ برن آؤٹ تو نہیں ہوگا نا. ویسے تو سارے ڈوبے گی تو نہیں نا. رسک مینجمنٹ ہم کیوں سیکھتے ہیں, اس کے لیے سیکھتے ہیں. تو وہ میرے پلیٹ فارمز بھی ہیں, انٹرنیٹ پہ بھرا پڑا ہوا ہے, جی بی ٹی بھرا پڑا ہوا ہے. آپ ٹیکنیکل انالیسس کو ان ڈیپتھ سیکھیں اور آ جائیں. سر ابھی جو ریسنٹ وارز ہوئی ہیں, اس کا اس انڈسٹری کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا ہے؟ اس کے اندر کوئی اپرچونیٹی بنتی ہے؟ جو وارز ہوتی ہیں آج کل بہت زیادہ جنگیں بھی ہوتی ہیں, اس میں بھی کوئی اپرچونیٹی بنتی ہے؟ اس میں ہولڈ کرنا چاہیے یا سیل کرنا چاہیے؟ اس بارے آپ کی کیا گائیڈنس؟ ڈفرینٹ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس یا کوئی پولیٹیکل اسٹرانگ جو بندہ ہو, ایلن مسک ہو یا ٹرمپ, جو گلوبل دنیا کی بڑی اکانومیز ہو, یا کوئی وار کا نیوز آتا ہے, تو مارکیٹ جتنے بھی فائنینشیل مارکیٹ سے, کموڈیٹی مارکیٹ سے بہت فلکچویٹ ہوتے ہیں. گولڈ میں بہت زیادہ پرائس سرج آتا ہے کیونکہ انویسٹر اس کو سیف ہیون کنسیڈر کرتے ہیں. اس چیز کو بی ٹی سی کی پرائس کافی افیکٹ ہوتی ہے, مطلب ٹیمپرری ڈکلائن آتا ہے, لیکن اٹ ڈو رائز ا لاٹ. میں اس کو اپرچونیٹی کنسیڈر کرتا ہوں. اچھا, اپرچونیٹی کنسیڈر کرتے ہیں. صحیح ہوگا سر, یہ آپ نے بڑی چیزیں کلیئر کر دی ہیں. لاسٹ میں چاہوں گا ذرا تفصیل سے ذرا بتا دیں کہ ہمارے جو پاکستان میں نمبر 1 انفلوئنسر ایک طریقے سے بنے ہوئے وقار زکا, تو ان کو لوگ جو ان سے گائیڈ ہو رہے ہیں, ان کی طرف جا رہے ہیں, وہ کیا فینومینا کیا ہے وقار زکا فینومینا؟ واٹ از دی وقار زکا فینومینا؟ 2 چیزوں کو رکھتے ہیں سامنے. اسٹارٹ کرپٹو اویئرنیس بنائی, ہر چیز کیا, بہت زبردست انیشیٹو, بہت زبردست انیشیٹو, ہر چیز کو لوگوں میں اویئرنیس ڈالی, کرپٹو کرنسی, بلاک چین, ساری چیزیں. لیکن پھر اس کے بعد جب اس کے پاس فالوئنگ وغیرہ آئی, ٹھیک ہے, فالوئنگ تو میڈیا پرسنالٹی تھی آئی, تو اس نے اپنا ایک پروجیکٹ بنایا, ٹھیک ہے, پروجیکٹ بنایا, 10 اپ پروجیکٹ اس نے بنایا. لوگوں سے کروڑوں اربوں روپے کلیکٹ کیے, کروڑوں اربوں روپے لوگوں سے کلیکٹ. ہاں, لوگوں سے کروڑوں اربوں روپے کلیکٹ ہوئے. لوگوں کو پرومس کیا گیا کہ اس کی پرائس $100 جائے گی, $1 جائے گی, اس سیزن میں جائے گی, اس سیزن میں جائے گی, ادھر جائے گی, ادھر جائے گی. لوگوں کو پرومسز ہوئے. اب جو ہم آلریڈی انڈسٹری میں ہیں, ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ اسکیم ہے. یہ سارا جو اس کے پروجیکٹ وغیرہ ہے کچھ بھی نہیں ہے, سارا اسکیم. لیکن جو یہ نیوبیز حضرات ہیں جو بالکل نئے ہیں, لائف سٹائل دیکھتے ہیں, پروفٹس دیکھتے ہیں نا کہ اتنا پروفٹ ہو گیا, دیکھو 1 ملین ہوا, $5 لاکھ ہوا, لاکھ ہوا, 100 سے 10 بن گئے, تو ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یار. لیکن ایک منٹ, یہاں پہ آپ نے بڑے آرام سے اس کو اسکیم کہہ دیا. اسکیم کیسے ہے یہ؟ مطلب اس کے بس کچھ نہ کچھ دے رہے ہوں گے, ویلیو پرووائڈ کر رہے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس نے ٹوکنز وغیرہ لوگوں کو پرووائڈ کر دی, ہر چیز پرووائڈ کر دی. اس کی کافی دیر مارکیٹنگ چلی, لوگوں نے پیکیجز خریدے, اور سب ہاؤس وائف, بزنس انڈیویجول, ینگسٹر, لونز بھی لوگوں نے بہت لیے, پیکیجز خرید لے لیے اس کا سارا. اس کے کانسٹنٹ کلیمز آتے تھے, یہ $1 پہ جائے گا, $10 پہ جائے گا, یہ وہ سارا. ٹھیک, یہ 99% گرا ہے, 99% ڈراپ ہے فرام اٹس اسٹارٹنگ پرائس. اب یہ 99% گرا ہے, 99%. اس کا پروجیکٹ 10 اپ 99%. جو بندہ ایکسپیرینس ہوگا جا کے ڈیک اسکرینر پہ 10 اپ کا چارٹ کھول دے, آپ کے سامنے ہوگا 99% گرا ہے, 99%. اینڈ اٹس اے کمپلیٹ ڈیڈ پروجیکٹ, نو یوٹیلیٹی, نتھنگ. اس کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جاؤ گے, اس کی پراپر بلاک چین بھی نہیں ہے, لسٹنگ صرف ہوئی ہے. تو لوگوں کو بوگس پرومس ہوئے ہیں, $1 پہ جائے گا, یہ جائے گا, اور ایون اس کے اندر لیکویڈیٹی بھی نہیں ہے. اگر آپ سیل کرنے کے لیے جائیں نا, مارکیٹ میں کوئی خریدار ہی نہیں ہے. ایکسچینجز پہ کافی ڈی لسٹ بھی ہو گیا, کریڈیبل ایکسچینجز نے اس کو ہٹایا ہے. لیکن سر پھر بھی پاکستان میں جب بھی کرپٹو کی بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی فیس آتا ہے, یا اس کو کوئی اویئرنیس اس کے پھیلانے میں کوئی شخص آتا ہے, وہ وقار زکا کا نام ہی آتا ہے. لوگوں کو اویئرنیس بھی دی اور کرپٹو کی طرف لے کر بھی آئے, اور اس کو ایک پوری انڈسٹری کا درجہ دیا. تو وہ ان کی میرے خیال سے خدمات بھی ہیں اس انڈسٹری میں. جی خدمات بھی ہے, لیکن ادھر $10 کا اسکیم بھی ہے نا. ایک طرف خدمت کی, دوسری طرف سارا وصول کر دیا. تو یہ اچھا کاروبار دھندا تو ہے, ہر بندہ پھر اسی طرح کرے. ہے, میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا خدمات اپنی جگہ, لیکن اس کے ڈبل ٹرپل 100 گنا پھر وصولی بھی ہوئی. یہ وصولی والی بات اتنی پبلک کیوں نہیں ہے؟ مطلب اگر اتنی بڑی بات ہے, اس کے اوپر میں نے بہت پوسٹیں کی ہیں اپنے فیس بک پیج پہ, بہت زیادہ میں نے فیس بک پیج پہ اس کے اوپر پوسٹنگ کی ہے. لیکن
प्रोजेक्ट डेड है, कोई भी इसको देख सकता है। अच्छा, हाँ, डेड है। ये पाकिस्तान वापस आ सकते हैं? पाकिस्तान की पर्सनल चॉइस है, लेकिन नहीं, मुझे मतलब नहीं एक ये लगता। पकड़े, मतलब कोई कानून हरकत में आएगा, इतना बड़ा स्कैम है तो इस पे कोई एफआईआर, अभी कोई इदारा? रिसेंटली हमारे रेगुलेशंस आ रहे हैं, वैसे होना तो चाहिए, इंक्वायरी इसके अगेंस्ट होनी चाहिए। मतलब ये जो पाकिस्तान नहीं आते, इसमें एक वजह कानूनी भी है कि खुदा न खास्ता ये कानून की शिकंजे में आ सकते हैं। वो मुझे नहीं पता, पर्सनल चॉइस भी हो सकता है, लेकिन जो काम ये टेनअप इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो वो तो लोगों से अरबों रुपए लिए गए। और मैंने आपको बताया ना कि आपने $1000 डाले, ठीक है, तो 1099 खत्म कर दो, 99 गए, आप पीछे रह क्या गया? तो वो जिन लोगों से वो भी सेल नहीं होता। अरबों रुपए जिन लोगों से लिए हैं, वो लोग किधर हैं? वो क्यों नहीं बोलते? वो इधर ही बेचारे बोलते हैं डीएम्स में, मैसेजेस में, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? प्लेटफॉर्म्स पे बोलते हैं, इधर उधर बोलते हैं, लेकिन उन आवाज़ कौन सुने उन बेचारों की? सही है। रिसेंटली पाकिस्तान में एक और भी फिनोमेना हमने देखा है कि हुकूमती लेवल के ऊपर एक पूरी अथॉरिटी बनाएगी, क्रिप्टो जी, जी, अथॉरिटी, उसकी पाकिस्तान। हाँ, जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात हुई, बिलाल जी, साकिब साहब की। तो जी, ये जी। इसको आप मुस्बत वो देखते हैं या अभी ये भी कोई ऐसे ही है? जी, बहुत मुस्बत अमल है। दुनिया के तमाम बड़े-बड़े ममालिक ने अडॉप्ट कर लिया है। इनके ऊपर बाकायदा रेगुलेटरी फर्म्स, हर चीज़ बनाई, सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। तो पाकिस्तान, हम अगर थोड़ा-सा पहले अडॉप्ट करते तो काफ़ी बेनिफिशियल था, लेकिन चलें, देर है दुरुस्त है, ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो हम भी चाहते हैं इसकी प्रॉपर कानून साज़ी हो, हुँ। बैंक्स को भी समझ में आए कि क्रिप्टो क्या चीज़ है। क्योंकि इधर ये जो बाइनेंस पे, एक्सचेंजेस पे डॉलर्स वगैरह बाय करते हैं, बैंक की तरफ से काफ़ी मसाइल आते हैं, एजेंसीज़ की तरफ से काफ़ी मसाइल आते हैं। तो अगर हुकूमत प्रॉपर एक सिस्टम इसका बनाए, हम हुँ। टैक्स प्रॉपर दें, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा, हमारे लिए भी बहुत कन्वीनियंसी, एक सिस्टमैटिक तरीके से अपना बंदा अगर इस तरह फर्म्स खोले, अपने म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट कर सकता है, हुँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने सही है। लेट अडॉप्ट किया, काफ़ी लेकिन लेट। काफ़ी लेट अडॉप्ट किया, क्योंकि हर चीज़ दुनिया ने अडॉप्ट कर ली। आखिर में देखें, एक चीज़ जब चेंज होती है मास लेवल पे, देन यू हैव नो ऑप्शन जस्ट टू अडॉप्ट, आपने करना है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तरफ जा रहे हैं। हमारी इकॉनमी पे इम्पैक्ट आएगा इसको ओवरऑल? डेफिनेटली आएगा। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, कोई टैक्स कुछ भी नहीं। सर लास्ट में 2 मेरे क्वेश्चन हैं, दोनों का बड़ा एक वो ताल्लुक है बड़े लोगों से। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस बात की बहुत से लोग तसल्ली करना चाहते हैं कि जो सारा काम है ट्रेडिंग का, क्या ये इस्लामिक भी है या इसके ऊपर कोई शरई हवाले से क्वेश्चंस भी हैं? आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मेरी डोमेन नहीं है इधर जाने की, लेकिन हाँ, जो मुझे इल्म है वो आपकी प्लेटफॉर्म की वसादत से मैं लोगों को पेश करता हूँ। ट्रेडिंग, मैंने आपको बाइनरी ट्रेडिंग का पूरा स्कैम टोला बता दिया कि हुँ। किस तरह इंस्टाग्राम फेक सारा लाइफ। फिर आते हैं हम स्पॉट ट्रेडिंग की। इसमें फिर एक होता है स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग ये कि मैंने एक चीज़ नगद पे ली, नगद पे बेच दी। ये मैंने एक कॉइन लिया, स्टॉक मार्केट में अगर आप देख लें, स्टॉक्स हो गए ना, आपने कोई स्टॉक ले लिया, आपने नगद पे ले लिया, आपके पास शेयर है कंपनी के। सही। क्रिप्टो स्पेस में आपने कोई कॉइन ले लिया, आपके पास उसके शेयर्स हैं। अब प्रोजेक्ट के पीछे यूटिलिटी है, वो लोग काम कर रहे हैं। एज फार एज द प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड, अगर वो कोई इस तरह एक्टिविटी में मुलविस नहीं है जिसमें या कोई सूदी लेन देन हो, इंटरेस्ट का फैक्टर हो, गैम्बलिंग ना हो उसमें, ठीक है, कोई अल्कोहलिक बेवरेजेस में या कोई इस तरह कोई मीडियम भी जो हमारे शरिया के अगेंस्ट हो, तो वो फिर वो सेम बात हुई, उस स्टॉक को भी और उस चीज को परचेज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हर तरफ से वो चीज क्लियर है, तो देन देयर इज नो हार्म, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ इट। हुँ। आप ओन करते हो ना एसेट को, आप नगद पे आपने खरीदा और आपके पास पड़ा हुआ है, आप जब चाहो आप बेच दो। तो इसको हुँ। स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। स्पॉट खरीद और फरोख्त, लेकिन आपके पास यू ओ द थिंग, एसेट, कॉइन, स्टॉक, व्हाटएवर इट इज। फ्यूचर्स ट्रेडिंग आता है, इस पे बड़ी एम्बिग्विटी है। इस्लामिक स्कॉलर्स की भी इसको हराम कंसिडर करते हैं। हराम इस वजह से कंसिडर इसको करते हैं। सारे हराम कंसिडर करते हैं या कुछ है जो हाँ, हलाल मैं भी? आपको बता भी देता हूँ। फ्यूचर्स एक प्लेटफॉर्म है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। उसमें ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट स्पेकुलेट करते हो। मतलब आप एक चीज नगद पे नहीं ले रहे, ना ना ले रहे हो ना कुछ, उसमें आप स्पेक्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हो, मतलब स्पेकुलेट कर रहे हो प्राइस पे कि ये चीज नीचे आएगी, ऊपर आएगी। बिल फर्ज मैं आपको बता देता हूँ, एक गाड़ी है मेरे दोस्त की, हुँ। ठीक है, एक गाड़ी है मेरी दोस्त की, वो मुझे लगता है कि यार ये गाड़ी मुझे मंडी में सस्ती मिलेगी, ठीक है, गाड़ी मंडी में मुझे सस्ती मिलेगी, तो मैं वो गाड़ी दोबारा मैं इस दोस्त से बोरो करता हूँ गाड़ी, सही है। ठीक है, मैंने दोस्त से गाड़ी बोरो कर दी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, मैंने गाड़ी बोरो कर दी दोस्त से, मैंने गाड़ी मार्केट प्राइस पे बेच दी। हुँ। बायर, मेरे पास कैश आ गया। मेरी लालच ये कि ये
گاڑی مجھے مارکیٹ میں یہ چیز سیم سستی مل جائے گی صحیح. تو میں سستی خرید لوں گا, اوکے. جو میرا اپنا کٹ ہوگا وہ میں رکھ لوں گا اور میں اس بندے کو چیز اس کی واپس دے دوں گا. تو اب اس میں چیز اون نہیں کرتا. ہمارے نبی پاک کا بھی کوٹ ہے کہ یو کین ناٹ سیل سم تھنگ, صلی اللہ علیہ وسلم, یو کین ناٹ سیل سم تھنگ which you do not own. تو اس میں تو اون نہیں کرتا ایک چیز کو. تو اس کے اوپر کافی اسٹرانگ دلائل علماء کے, اگر آپ یوٹیوب پہ جاؤ, چیٹ جی پی ٹی پہ جاؤ, اس کے موجود ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. دوسرا, آپ کے دیکھیں, آپ کو بینک پیسے بغیر سود کے کیوں دے گا؟ ٹھیک ہے, تو ایکسچینج آپ کو یہ چیز بورو کرنے کے لیے بغیر سود کے کیوں دیں گی؟ اچھا, پھر یہ آپ کی پوزیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے 8 گھنٹے بعد آپ کے اوپر فنڈنگ فی لگاتے ہیں, وہ سود ہوتا ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے. تو سودی فیکٹر بھی آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ریڈ ایریا میں آتی ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس میں یہ احتیاط جو ہے بس بندہ اپنا ڈیو ڈیلیجنس کرے, احتیاط کرے. اسپاٹ ٹریڈنگ میں نے آپ کو بتا دی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں, فیوچر ٹریڈنگ کی کیا پرسپیکٹیو, فیوچر ٹریڈنگ ہے کیا چیز, سود کس طرح لگتا ہے, بائنری ٹریڈنگ جوا کیوں ہے, لوگ مینیپولیٹ کیوں ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے سر. لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ آپ کے نزدیک, آپ ایک بہت بڑے یوتھ انفلوئنسر بھی ہیں, لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں, آپ کے نزدیک کامیابی کا یا سکسیس کا معیار کیا ہوگا؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دیکھیں, میں کامیابی کو کنسیڈر کرتا ہوں فریڈم ٹو ڈو اینی تھنگ. مطلب آپ کسی کے, آپ کے پاس فریڈم ہونی چاہیے. فریڈم کس سے آتی ہے؟ ہم اس کو جتنا میں اس کو گول مٹول کروں گا, پیاری باتیں کروں گا, ادھر ادھر کروں گا, جو بھی ہے. دیکھیں, اسلامک پرسپیکٹیو سے ہٹا کر وہ ہمارا ایمان ہے, نماز, حج, روزہ, اچھے اخلاق, ٹھیک ہے, حقوق العباد, یہ تو ٹھیک ہے, ایک پلرز ہمارے ہیں, یہ تو کرنا ہے, ٹھیک ہے. کامیابی میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے پاس فائنینشیل فریڈم بھی ہونی چاہیے. ہم اکنامک پلانٹ میں رہتے ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہوگا, آپ کے معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے, امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہو, جابس کریٹ کر سکتے ہو, پیرنٹس کا خیال رکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے, یو کین ٹیک کیئر آف یور لوڈ ونس. کامیابی کا بس اینڈ گول یہ ہے کہ فائنینشیل فریڈم, آپ کسی کے لیے کام نہ, انڈیپینڈنٹ رہو ہر چیز سے, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ. اور یہ اس پہ بہت لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے, اس کو ڈیپ ان سائڈ ہارٹ ہر بندے کو یہ پتا ہے. سر بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان میں بہت سے لوگ اپنی غربت دور کرنے کے لیے آپ کا پلیٹ فارم جوائن کرنا چاہتے ہیں, بڑی اسٹرگلز کر رہے ہیں. تو آپ نے جو ساری کی ساری چیزیں بتائیں, یہ ملیں گی کہاں پہ؟ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, جس میں سے ڈسکارڈ گروپ ہے. ڈسکارڈ ایک اپلیکیشن ہے, جو کرپٹو اسپیس میں ہوگا اس کو پتا ہوگا, جو نہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, پلے اسٹور, گوگل اسٹور سے ڈسکارڈ آئی ڈی بنائیں. لنک میں آپ کے ڈسکرپشن میں ہی ہوگی, جی ضرور, ہم مل ڈسکرپشن جائے میں گی. ڈال دیتے ہیں. تو وہ صرف جوائن کریں, ادھر ہر چیز گائیڈ ٹو ڈسکارڈ اوپر سیکشن ہے, ادھر چلے جائیں, ساری ویڈیوز, ہر چیز اے ٹو زی پڑی ہوئی ہے. میرا فیس بک پلیٹ فارم, میرے ہر پلیٹ فارم کا یوزر نیم ہے @حارث خان ٹریڈر, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب. تو ادھر میں کانسٹنٹ, فیس بک کے اوپر میں بہت اپلوڈنگ کرتا ہوں, مارکیٹ اپڈیٹس, تھاٹس شیئر کرتا ہوں, یوٹیوب کے اوپر بھی کرتا ہوں, ٹویٹر کے اوپر بھی کرتا ہوں. اور ڈسکارڈ ہمارا میڈیم ہے, لرننگ کا بندہ آتا ہے, نیٹ ورک کرتا ہے. سو صحیح ہے. میں بلکہ آپ کے بات سے اگر اجازت تو ایک سوال اور کر لوں کہ آپ کوئی سکسیس اسٹوری اس کی ہوں گی کہ ان کو یہ شیئر کرنا چاہیں گے, کسی بندے نے آپ کو یہ گروپ جوائن کیا ہو اور اس کے بعد سے اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ پر آپ جائیں ڈسکارڈ جوائن کر لیں, ریویو سیکشن میں آپ ریویو سیکشن میں چلے جائیں, بھرا پڑا ہوا ہے. اور پھر فیس بک گروپ دا مارکیٹ وزٹس لکھیں, چلے جائیں, صرف لوگوں کی زبانی سن لیں, لوگ خود دیکھ لیں گے. ٹھیک ٹھیک. جناب حارث خان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کو ٹائم کا, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے استفادہ کریں گے. انشاءاللہ. لائک وائز, تھینکس فار ہیونگ می. تھینک یو.